السلام علیکم. دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں وقار الحسن. اس وقت سیلابی صورتحال کے بعد پورے ملک کے اندر جہاں پر تباہ کاریاں جاری ہیں، لوگ پریشانی کا شکار ہیں، ایسے میں بعض مقامات ایسے ہیں جہاں حکومتی بات چیت کچھ اس طرح کی ہو رہی ہے جہاں پر لوگ غم غصے کا اس میں اظہار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. خاص طور پر کچھ معاملات اس طرح کے ہیں جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والا جو سیلاب تھا یہ اللہ کی جانب سے عذاب ہے. اس طرح کے جو عذاب ہیں اس حوالے سے جب غریب ڈوب رہا ہو اور مر رہا ہو، پریشان ہو، تو یقیناً اللہ کے عذاب اس طرح کے تو آتے ہی ہیں جہاں پر لوگوں کو بہت زیادہ شدت سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جہاں پر انسان کی قدرت ختم ہو کے رہ جاتی ہے. لیکن ایسے میں بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر بہتر طریقے سے مینج کر لیا جاتا چیزوں کو، ڈیم بنے ہوئے ہوتے اور دیگر اس طرح کی چیزیں ہوتی، نہروں کی صفائی ہوئی ہوتی، تو یقیناً معاملات کچھ اس کے برعکس ہوتے. اور اسی طرح کی جو صورتحال ہے، وہ جو تباہی کی داستانیں چھوڑ کر یہ سیلاب گیا ہے، اس طرح کے معاملات شاید کہ نہ ہوتے. اور جو کراچی کی تاجر برادری ہے اس کی جانب سے آج خاص طور پر یہ کہا گیا ہے کہ ڈیم بنائے جائیں اور نئے ڈیم کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے تاکہ اس طرح کی خدا نخواستہ قدرتی آفات کی کسی حد تک روک تھام جو ہے وہ ممکن بنائی جا سکے. کیا اس طرح کے معاملات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں؟ سیلاب زدگان کی کس طرح سے مدد ہوگی اور شہر کراچی کی کس طرح سے مدد ہوگی؟ کیونکہ یہ شہر کراچی جو سب کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے اپنے زخمی بدن کے ساتھ لوگوں کے لیے پیش نظر آتا ہے، اور اس وقت بھی شہر کراچی سے جتنی بڑی تعداد میں اور بڑی مقدار میں سامان اور رقم کا سلسلہ جاری ہے ان سیلاب متاثرین کے لیے، وہ سب سے زیادہ ہے. اس تمام صورتحال کے باوجود بھی کہ جب شہر کراچی ادھڑا ہوا ہے، تمام سڑکیں ٹوٹی بھی ہیں، ٹرانسپورٹ کا نظام تباہ و برباد ہے، پانی نلکوں میں آتا نہیں ہے، ایسی صورتحال میں بھی شہر کراچی کے لوگوں کا جذبہ قابل تحسین، قابل داد ہے اور اس صورتحال میں تعریف کے مستحق تو بنتے ہیں. اس زخمی بدن کے ساتھ اتنی محنت اور جواں مردی کے ساتھ اپنے پاکستان کی مدد کرنا، تو پاکستان کو بھی جس وقت یہ بہتری کی حالت میں ہو تو پاکستان، پورا پاکستان شہر کراچی کی بھی مدد کرے، شہر کراچی کے معاملات کو بھی آگے کی طرف بہتری کی طرف لے کر جائے. خاص طور پہ سیاستدان، کیا ایسا ہو بھی پائے گا؟ سیاستدان شہر کراچی کی طرف بھی نظر ثانی کریں گے کیونکہ شہر کراچی بھی آفت زدہ ہو چکا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ رانا گلزار طاہر صاحب موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. ان کو ہم خوش آمدید کہیں گے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت حکومت میں بھی ہے اور مستقل حکومت میں ہے. 14-15 سالوں سے کیا کچھ کر رہے ہیں سندھ کے لیے اور خاص طور پہ شہر کراچی کے لیے، انہی سے جانیں گے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں طاہر حسین صاحب، سماجی رہنما بھی ہیں اور چیئرمین پاکستان پبلک فورم ہے. جناب طاہر بھائی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ بھی تشریف لائے. اور ان سے ہم سماج کے حوالے سے خاص طور پہ اس ٹوٹے پھوٹے شہر کراچی نے جو امداد کی ہے اور اس کو جو امداد اور مدد کی ضرورت ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے. رانا صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی، بعض رہنماؤں کی جانب سے کہا گیا یہ عذاب الہی ہے. بلا شبہ اس طرح کے جو عذاب، ان کو ہم عذاب کہہ سکتے ہیں، قیامت صغریٰ بھی کہہ سکتے ہیں، جہاں پہ لوگ بے گھر ہو گئے، مارے گئے. لیکن سر، کیا اگر بہتر منصوبہ بندی کی جاتی، ڈیمز بنے ہوئے ہوتے، تو کیا اس طرح کے معاملات ہوتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ وقار بھائی، آپ نے پروگرام میں بلایا، مہربانی. سب سے پہلی بات تو میں کراچی کی عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مشکل کی گھڑی میں، اس مشکل حالات، جس مہنگائی میں انہوں نے اپنے دکھی انسان، مصیبت زدہ سیلاب زدگان بھائیوں کی جس دل کھول کر مدد کی ہے، یہ قابل ستائش ہے اور یہ تعریف کے لائق ہے. اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا سلام پیش کرتے ہیں اس قوم کو کہ انہوں نے جس طرح سے ان کو کراچی میں بھی جو سیلاب زدگان آئے ہیں اور ان کو گلے سے لگایا ہے اور جس طرح سے ان کی دیکھ بھال کی جا رہی ہے، یہ قابل تعریف ہے. صحیح فرمایا آپ نے. کراچی، سندھ، پاکستان میں ڈیمز ہونے چاہیے، چھوٹے چھوٹے ڈیمز بھی ہونے چاہیے، بڑے ڈیم بھی ہونے چاہیے، کیونکہ اس لیے کہ جب پانی ذخیرہ ہوگا تو وہ ہمارے ہی کام میں آئے گا، بجلی بھی سستی ہوگی اور ان طرح کے جو حالات و واقعات ہو جاتے ہیں تو اس سے کافی بچت ہو جاتی ہے. اللہ سے توبہ ہمیں ہر وقت کرنی چاہیے، سیلاب ہو یا نہ ہو. پروردگار کی مہربانی ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے کہ اس نے ہمیں زندگی دی ہے اور ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. تو توبہ کا یہ کوئی وقت نہیں ہوتا، ہر وقت توبہ کرنی چاہیے. اگر کوئی یہ شخص کہتا ہے کہ نہیں اس ٹائم توبہ کریں تو باقی ٹائم توبہ نہ کریں،
تو میں سمجھتا ہوں یہ اچھی بات نہیں ہے. توبہ ہمیں ہر وقت 24 گھنٹے توبہ میں گزارنا چاہیے کیونکہ اللہ نے ہمیں زندگی دی. بالکل. اچھا سر, بالکل توبہ بھی جس طرح سے اچھا, لیکن اس میں ایک چیز بھی شامل کر لیں بات کو کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں اس تمام صورتحال میں جہاں ہم توبہ تو کرنی چاہیے, لیکن سر منظور وسان صاحب کو ہم نے دیکھا وہ وہاں پر تھے سیلاب متاثرین کے درمیان میں کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو سیلاب متاثرین آدھے آدھے پانی میں ڈوبے ہوئے ان سے مدد کی اپیل کر رہے ہیں اور وہ آرام سے جا رہے ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا ایک اور MNA کو جو منرل واٹر سے ان لوگوں کے سامنے جو کہ سیلاب سے متاثر ہیں اپنے جوتے دھو رہے ہیں اور بوتلیں پی رہے ہیں. سر یہ اس طرح کے معاملات جو ہیں کیسے ہوں گے؟ دیکھیں جی, بالکل ظاہر ہے وہاں میڈیا بہت کام کر رہا ہے اور دیکھ بھی رہے ہیں. میرے ذہن سے تو خیر سامنے سے ایسا کوئی فوٹو نہیں گزرا, لیکن آپ کے یہاں سے گزرا ہوا کیونکہ ظاہر ہے آپ کا کام ہے, میڈیا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سخت انسٹرکشن ہیں کہ وہ سیلاب زدگان کے ساتھ رہیں, ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کے ساتھ وقت گزاریں, ان کے جو مشکلات ہے اس کا تخمینہ بھی لگائیں اور ان کی ہیلپ بھی کریں. اور چیئرمین صاحب خود بھی وہاں رہے ہیں اور وزیر اعظم صاحب کو بھی لے کر آئے ہیں, اور اس کا باقاعدہ ایک تخمینہ لگایا جا رہا ہے کہ کتنا نقصان ہوا ہے اور کتنے لوگ بے گھر ہو چکے ہیں, کتنے مویشی, اور تقریباً 3000 سے ابو لوگ انتقال کر گئے ہیں. سر ان کی آباد کاری کب تک ممکن ہو سکے؟ جی بالکل, ان کا ابھی کیونکہ اس لیے کہ پھر دوبارہ ایک اسپیل آنے والا ہے, اس کے لیے انٹیریئر کے اندر ایک پانی کا بڑا خطرناک, تو دوبارہ اس کو لیے بڑے فکر مند ہیں. لیکن جیسی چیزیں رکیں گی تو ان کی آباد کاری بھی ہوگی, ان کو باقاعدہ گھر بنا کر دیے جائیں گے, ان کا مکمل خیال رکھا جائے گا. تکلیفات بالکل ہیں, ہم اس پہ معذرت خواہ ہیں اپنے تمام بھائیوں سے کہ اگر کہیں کوتاہی ہو رہی ہے اور ان کو صحیح سہولت نہیں پہنچ پا رہی, کیونکہ سفری معاملات ہیں, اس میں تھوڑی سی مشکلات ضرور ہیں. ہمارے بھائی یہاں سے جو سامان لے کر جا رہے ہیں, نیت کے معاملات کیسے ہیں؟ دیکھیں جی, نیت کے حال تو دلوں کے حال اللہ جانتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں, میں چیئرمین صاحب سے گزارش کروں گا آپ کے پلیٹ فارم سے کہ چیئرمین صاحب آپ خدارہ خود مانیٹرنگ کریں اور تمام وزیروں کو اسٹرکٹلی طور پر وہاں سے نہ ہلنے دیں, وہیں رکھیں اور خود بھی وہیں خیمہ لگا کر رہیں اس عوام, کیونکہ دیکھیے اس عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے, ہم اس مشکل کی گھڑی میں ان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی, ادی فریال تارپور صاحبہ بھی اور زرداری صاحب بھی اس کو مانیٹرنگ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ جب یہ معاملات ہوں گے تو بہتر انداز میں ہوں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پوائنٹ اسکورنگ نہیں کرنی چاہیے, ہمیں ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ نہیں اچھالنی چاہیے. یہ وقت نہیں ہے کہ ہم کسی کو کہیں کہ جی اس نے 500 کروڑ اکٹھا کیے, اس نے مثال کے طور پر 1 خرب 30 کروڑ اکٹھا کر لیے کسی نے. دیکھیے جناب, کانوں کو سننے کو تو بہت اچھی بات ہے, بات یہ ہے کہ یہ سارا کام جب اچھا لگے گا کہ جب ان مستحق تک یہ چیزیں پہنچ جائیں گی. سر میں اس پہ دوبارہ سے آپ سے یہی جو پیسے جمع کیے ہیں, کلیکشن کیے, اس پہ بات کروں گا. طاہر بھائی, اس وقت صورتحال یہ ہے کہ نیت کی بات کی, وہ تو دلوں کا حال اللہ جانتا, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر طریقے سے متاثرین کی مدد بھی کی جا رہی ہے یا سامان ادھر ادھر ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقار بھائی, اس وقت جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے, سیلاب سے ایک اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 3 کروڑ و 27 لاکھ لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں, 1000 لوگ مر گئے ہیں. لیکن سر میرا نقطہ نظر, اگر یہ سیاسی طور پہ یہ جتنے بھی لوگ آ کے بیٹھے ہوئے نا, یہ سیاسی مداری ہیں. معذرت کے ساتھ کوئی بھی پارٹی ہو, مطلب مجھے تو صرف اور صرف ماتم کرنے کا دل چاہتا ہے اس عوام کے اوپر. یار بے حسی, کمظرفی, سنگ دلی, یار ایون بےغیرتی کا یہ حال ہے کہ ہمارے جن کو ہم لوگ ووٹ دیتے ہیں وہ لوگ پانی کے اندر, جیسا بھی آپ نے کہا, میں نے میری نظروں سے بھی یہ ویڈیوز گزری ہیں. سر ایک آدمی کو پینے کے لیے پانی میسر نہیں ہے اور آپ اپنے جوتے جو ہے نا منرل واٹر سے دھو رہے ہو. یار کوئی شرم ہے, کوئی احساس ہے؟ ایک اور وزیر صاحب ہیں سندھ کے, میں تو حیران ہوتا ہوں کہ وہ 50 کے نوٹ بانٹ رہے ہیں اور اس پہ بے شرمی کی حد دیکھیں, اس کے کلپ بنوا رہے ہیں, اس کی مووی بنوا رہے ہیں. اور جب میڈیا نے ان سے سوال کیا اس حوالے سے تو اسے ڈیفینڈ کر رہے ہیں.
اور ان کی مطلب میں پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں، کل کی بات کروں گا، مطلب شائلہ صاحبہ جو ہے اسے ڈیفینڈ کر رہی ہیں. او بھائی خدا کو واسطے 50 روپے کی بچے کی ایک آئس کریم نہیں آتی ہے، آپ وہ 50 روپے. ویسے کیا آپ ان کو اگر اس وقت 1 لاکھ روپے بھی دیں گے سر، کھائیں گے کہاں سے، چیزیں ملیں گی کہاں سے؟ سر دیکھیں میں اس میں بھی آ رہا ہوں، کھانا پہنچانا ہے. ایکچوئل دیکھیں کھانا، بات صرف اتنی سی ہے، بات صرف اتنی سی ہے. دیکھیں یہ جو معاملات ہوئے ہیں، کچھ انٹرنل سوشل میڈیا پہ یہ نیوز بھی آ رہی ہیں. دیکھیں ہم سب لوگ ایک جو ہمارے پاس مین اسٹریم میڈیا جو چل رہا ہوتا ہے، ہم لوگ اس کے اوپر آنکھیں بند کر کے چلنے لگتے ہیں. لیکن سر وہاں جو اتنا پانی آیا، سر دیکھیں غور طلب بات یہ ہے کہ اتنی بارشیں ہوتی رہیں، کیا یہ بارشیں اچانک ہو گئیں؟ نہیں. اس میں 2 چیزیں. ایک بات یہ کہ 3 دن پہلے، آج لاسٹ ویک کے 3 دن پہلے میڈیا نے اتنا بوم کریٹ کر دیا کہ جیسے بارش ابھی شروع ہوئی ہے، جبکہ اس سے پہلے یہ تمام معاملات چل رہے تھے. لوگ کیوں تباہ ہوئے؟ دیکھیں وہاں پر رپورٹس یہ ہیں، یہ مصدقہ غیر مصدقہ، لیکن یہ چیز شیئر کر رہے ہیں معاشرے میں لوگ، سوشل میڈیا پہ لوگ، کہ سر جو پانی ان کی زمینوں پہ جانا تھا، جہاں ان کی فصلیں کٹی ہوئی تھی، اس پانی کو شگاف ڈال کے کاٹ دیا گیا ہے. اور یہ تاریخ رہی ہے اس سیلاب کے اندر. لیکن کیا یہ سیلاب جو ہے یہ سیاسی ہوتے ہیں؟ مطلب اپنے طور پہ کہ اس سے کچھ آمدنی حاصل ہو جائے گی؟ ایگزیکٹلی. دیکھیں بالکل صحیح کہا، یہ ایک سیاسی سیلاب ہے. میں آپ کو بتاؤں پاکستان کے اندر جو میگا فلڈ آئے نا 75 سال میں، وہ 20 ہیں، جو کہ 800 ملی میٹر بارش سے زیادہ کے اوپر کے، وہ میگا فلڈ کہلاتے ہیں. جو پاکستان میں 20 آ چکے ہیں، اگر آپ 75 سال میں 20 آئیں تو آپ ان کا ریشو نکال لیں کتنا ہے. یار ہر دفعہ ہم معذرت کے ساتھ فقیروں کی طرح، سر آپ امداد دے دیں، آپ امداد دے دیں، ایشیائی بینک دے دے، IMF دے دے، برطانیہ دے دے، آپ ان سے کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمیں ریلیف چاہیے، فلڈ ریلیف چاہیے. یار ہمیں فلڈ ریلیف کی جگہ آپ کو چاہیے فلڈ مینجمنٹ ریسرچ زون سے. آج کینیڈا ہے، امریکہ ہے، آپ وہاں پر جائیں، وہاں پر کون سے ڈیم بنے ہوئے چلے مجھے بتا دیں. وہاں پر جو پانی جمع ہوتا ہے اس کو وہ بڑے بڑے ٹینکس میں وہ ذخیرہ کرتے ہیں. ڈیم صرف بجلی بنانے کے لیے نہیں. اگر آپ کے پاس ڈیم نہیں بن رہے، آپ پاکستان جو ہے، آپ اگر دنیا کے نقشے پہ دیکھیں گے تو پاکستان وہ ملک ہے جس کے اندر پانی کی شدید قلت ہے، اور آنے والے وقت میں شدید قلت ہے. ہم 20 سالوں میں کیا کرتے ہیں؟ اور پہاڑ جو ہیں وہ قدرتی طور پہ ڈیم کی شکل اختیار کر سکتے ہیں اگر بنائے جائیں، مختلف جگہ ہیں ایسی بنائے جائیں. لیکن جس طریقے سے آپ ابھی بلوچستان کو دیکھ لیں، آپ بلوچستان ہمارا پہاڑوں والا ایریا ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں تو آپ وہاں پر اس پانی کو اسٹور کر کے آپ اپنی زمینوں کو جو ہے وہ زرخیز کر سکتے ہیں. لیکن یہاں ایک مائنڈ سیٹ ہے نا، مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ جو بھی آ رہا ہے اس نے بولا ہے کہ یار اب میں نے اپنی لاٹری کھولنی ہے، سیلاب آ گیا. اب کہہ رہے ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ میں نے ابھی میرے خیال سے ایشیائی بینک نے کوئی $1.5 ارب دیے ہیں، امریکہ، کینیڈا، تمام دنیا سے. اچھا یہ آ گئے، وہ کہہ رہے ہیں مستحقین تک کے جانا ہے. یار مستحقین، اچھا وہ لوگ بھی یہ جانتے ہیں کہ پاکستان میں کتنی چیزیں مستحقین تک کے پہنچتی ہیں. یار یہ ساری کی ساری چیزیں، اس سے غریب عوام کو آج بھی دیکھیں. میری اپنی خود، آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان پبلک فورم، میں خود اس وقت جو ہے میرے شہر کے اندر کئی مقامات پہ کیمپ لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اس کیمپ کے اندر صورتحال یہ ہے کہ ہم نے، ہمارا پلان یہ تھا کہ ہم جو ہے نا آج سے پلان میں آپ کا ابھی بریک کے بعد آ کے جانوں گا کہ کیا آپ پلان کر رہے ہیں اور کس طرح سے لوگوں کی امداد کر رہے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک ہے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اس وقت جو سیلاب متاثرین ہیں ان تک تو سامان پہنچ نہیں رہا، سیاست الگ ہو رہی ہے. اس وقت کوئی پیسے جمع کر رہا ہے کسی طریقے سے، کوئی کسی طریقے سے، لیکن وہ پیسے تو جمع ہو رہے ہیں، لیکن کیا وہ غریبوں اور مستحقین تک پہنچیں گے بھی؟ رانا صاحب کس طرح سے یقینی بنائیں گے ان چیزوں کو؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اس میں سیاست ہونی نہیں چاہیے، کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے، نہ پیپلز پارٹی کو، نہ تحریک انصاف، کسی بھی جماعت کو سیاست نہیں کرنی چاہیے. اس سے وقت سیاست کا نہیں ہے. فواد چودھری کا کہنا ہے کہ اگر رانا صاحب کے کیا کہتے ہیں، اگر مل جائے پیپلز پارٹی، نون لیگ اور فضل الرحمان صاحب، تب بھی وہ اتنا چندہ جمع نہیں کر سکتے جتنا اکیلے عمران خان نے کر دیا. نہیں، صحیح فرما رہے ہیں، غلط نہیں کہہ رہے وہ. اچھا، صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس لیے کہ انہوں نے ماشاءاللہ جب اقتدار میں تھے تو انہوں نے کافی پیسے اکٹھا کرے. 1100 ارب کا ایک اعلان کر کر چلے گئے، آپ کا 500 ارب کا ایک اعلان کر کر حیدرآباد کے لیے چلے گئے، 440 ارب کا ایک اعلان، 200 ارب کا ایک اعلان. مطلب کانوں کو انہوں نے بڑے اچھی گفتگو سنائی، لیکن عمل کیا ہوا
وہ خود بتا دیں. ایک بات, ابھی ماشاءاللہ وہ پیسے اکٹھا کر رہے ہیں, 500 کروڑ اکٹھا کر لیے, 300 کروڑ اکٹھا کر لیے. ادھر حکومت نے بھی تقریباً 1 خرب 30 ارب روپے جو اکٹھا کر لیے. عمران خان نے, مطلب یہ ایک ریس لگی ہے کہ دیکھیں جی ہم زیادہ اکٹھا کرتے ہیں یا آپ زیادہ اکٹھا کرتے ہیں. اچھا, اور اتنے پیسے اکٹھے ہو چکے ہیں کہ پورا پاکستان نیا بن سکتا ہے. سر میں کہہ رہا ہوں بات یہ ہے کہ کانوں کو سننے کے لیے تو بہت اچھی بات لگ رہی ہے. یہ بتائیے کہ جو تباہ کاری ہے, جو میں پورے پاکستان کی, خالی سندھ کی نہیں, سوات, خیبر پختونخوا, بلوچستان, پنجاب, پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ پلان کب بنائیں گے کہ ان کو ہم کس طرح سے کھڑا کریں, ان کا ازالہ کس طرح سے ہوگا. یہاں کسی ایک کی بات نہیں ہونی چاہیے کہ جی سندھ اچھا ہے اور خیبر پختونخوا کو چھوڑ دیں. نہیں, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, بھلے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے تو کیا ہوا, وہ بھی تو مشکل میں ہیں. تو ان کو کس طرح سے مسائل حل ہونے چاہیے, ہمیں اس چیز پر توجہ دینی چاہیے. ہم اس چیزوں پہ توجہ نہیں دینی چاہیے کہ پیسے اس نے زیادہ اکٹھا کیے یا کسی نے. بھائی آپ نے اکٹھا کیے تو آپ بھی پاکستان پہ لگائیں, انہوں نے اکٹھا کیے تو یہ بھی پاکستان پہ لگائیں. عوام کا جو حال ہے, جو معاملات ہیں, ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم سب کو ایک ساتھ بیٹھنا ہوگا. ہمیں سیاست نہیں کرنی ہوگی, اپنے اپنے حصے کا کام بات ہی کہ کرنا وہ تو ہوگا. آپ سے کہہ رہے ہیں کہ لیکن سیلاب کی سیاست جو ہو رہی ہے کہ سیلاب کا پانی کا رخ ادھر موڑ دیا ادھر موڑ دیا, سر یہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں جی, میں اس پہ تو اتفاق نہیں کرتا, خیر بھائی بہتر سمجھتے ہیں. میں تو کم سے کم ذاتی طور پہ بات کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی انسان کا, انسانی جان کا ضیاع یا کسی کا نقصان نامناسب بات ہے. اب ہم لوگ کہتے ہیں جی ہندوستان نے سیلاب چھوڑ دیا, اب پاکستان میں بات آئے گی جی انہوں نے ادھر چھوڑ دیا, تو یہ ایک بات سمجھ رہی ہے. سر اگر ڈیم بنے ہوئے ہوتے تو یہ مشکلات. دیکھیں جی, میں نے آپ سے کہا نا کہ جب ڈیم اگر ہوں گے تو ڈیم ہیں بھی اور مزید بننے چاہیے. میں نے کہا نا ہمیں پاکستان کی تعمیر پر کب توجہ دیں گے, پاکستان کی ترقی پر کب توجہ دیں گے. ہم 70 سال بھاشا ڈیم اور مومن ڈیم وہ کہاں تک پہنچے؟ دیکھیں جی خان صاحب, یہ تو خان صاحب بتا سکیں گے, کیونکہ دیکھیے ہمارے محترم پہلے چیف جسٹس صاحب نے بھی ایک مہم چلائی تھی اور انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ جی میں جب ڈیم بنے میں ڈیم کے اوپر ہی گھر بناؤں گا, میں یہیں رہوں گا اور جب تک یہ مکمل نہیں ہوگا میں نہیں جاؤں گا. تو آپ دیکھیے جناب والا, میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ آج چیف جسٹس صاحب کہاں ہیں کچھ نہیں پتا, ڈیم کہاں ہیں. ڈیم میں 1300 ارب روپے اکٹھا ہوئے تھے, 1400 ارب روپے, 13 ارب شاید یا 14 ایسے ہی کچھ فیگر تھا, وہ اکٹھا ہوئے اور اس سے کہیں زیادہ جو ہے اس کی پبلسٹی پہ خرچہ ہو گیا. وہ پیسے کہاں گئے کچھ نہیں پتا. میں نے آپ سے کہا نا کہ ہم اختلافات بڑھ چڑھ کر یا ٹی وی پہ بھی باہر ہم بات کریں تو نامناسب سی بات ہے. ہمیں جھکنا چاہیے, اکڑ نہیں رکھنی چاہیے. وہ میں اپنے چیئرمین کو بھی کہتا ہوں, میں اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھی کہتا ہوں, میں دوسری پارٹی کے لوگوں کو بھی کہتا ہوں, خدا را چھوڑ دیں. آپ یہ سوچیں کہ اس قوم کو کھڑا کیسے کرنا ہے. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور جو پیسے آئے ہیں یہ کتنی ایمانداری اور ٹرانسپیرنسی کے ساتھ خرچ ہونے چاہیے, اس میں کرپشن نہیں ہونی چاہیے. اللہ سے توبہ کرنی چاہیے, کیونکہ اس لیے کہ یہ غریب آج ہماری طرف دیکھ رہے ہیں, یہ بیچارے پریشان حال ہیں. اور انشاءاللہ پیپلز پارٹی کوشش کر رہی ہے کہ ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرے. ٹھیک ہے, اختلافات برا بھلا کہتے, ظاہر ہے عوام ہے وہ کہہ رہی ہے کیونکہ مشکل میں ہے, تو ہمیں ان کی بات کا برا نہیں ماننا چاہیے. طاہر بھائی یہ بتائیں کہ پاکستان سے باہر جب ہم جاتے ہیں تو جو دوسرے لوگ ہیں وہ کیا سوچتے ہوں گے کہ کیا کوئی بھکاری ہے, ہمارے بارے میں کیا ان کا تشخص ہوگا جب ہم اتنا مانگیں گے باہر دیگر ممالک سے, کوئی مینجمنٹ نہیں کریں گے تو اس طرح کے تو حالات ہوں گے. پھر دیکھیے آپ نے کہا سوچتے کا آپ نے جو لفظ کہا نا وہ کم ہے. وہ سمجھتے ہیں, ہمیں سوچتے نہیں ہے, وہ ہمیں سمجھتے ہیں ہم بھکاری ہیں. اچھا یہ ہماری اپنی حرکتیں ہیں نا. تو سر یہ بات سیاست دانوں کے اثرات عوام پہ کیوں منتقل ہو رہے ہیں؟ سر سیاست دان ہی تو اس ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں نا, اور تو کوئی عوام تو بیڑا غرق نہیں کر رہے. بیڑا پار کون کرے گا سر؟ سر بیڑا ایگزیکٹلی اصل چیز یہ کہ بیڑا پار ایسا ہوگا جب تک کہ یہ عوام ان سیاست دانوں کو جو ہے ووٹ دینا نہیں چھوڑے گی. تو سر پھر کس کو ووٹ دے؟ سر ووٹ نہیں, میں آپ کو بتاؤں نا, ووٹ آپ دیکھیں پاکستان کے اندر جو بھی سسٹم ہے, لوگوں کو شاید اتنا نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار صدارتی نظام یا ڈکٹیٹرشپ کا نظام ٹھیک ہے, لیکن عوام ایسے لوگوں کو, کیونکہ عمران خان کے آنے کے بعد پاکستان کی جو عوام ہے نا اس کا ٹرسٹ ختم ہو چکا ہے. ایک عمران خان ایک ایسی پکچر تھی کہ جس پہ لوگ سمجھتے تھے کہ یار زرداری, نواز شریف, دے آر بوتھ کرپٹ,
وی نیڈ دا تھرڈ پاور، ہمیں تیسری قوت دیکھنی ہے. لیکن عمران خان نے آگے ثابت کر دیا کہ جی میں بھی اسی لائن میں کھڑا ہوں. زرداری، نواز شریف اور عمران خان وہ سب ایک ہی لائن میں کھڑے ہوئے، انہوں نے بیڑا غرق کیا ہے. اور عمران خان کی جو منافقت ہے اس وقت دنیا کی تمام کتابوں میں وہ اس طرح سر لوگ ٹرسٹ کر رہے ہیں، اعلانات کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو 550 ارب یعنی 5 ارب جو ہے وہ دیں. میں اس کو تھوڑا سا آپ سے اس پہ ڈسکس کرنا چاہوں گا. میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل مجھے ٹائم دیجیے گا. سر دیکھیں بات یہ ہو رہا ہے کہ ہر آدمی بڑی ویو چل رہی ہے کہ یار 5 ارب روپے 1.5 گھنٹے میں. مجھے ایک بات بتائیں، یہ جس طرح یہ ہوا ہے 5 دن کے اندر 5 دن کے اندر، سر میری بات کو جو لوگ سمجھ رہے ہیں وہ سمجھیں، 5 دن کے اندر ملالہ یوسفزئی کو آپ کے اس میڈیا نے نوبل پرائز دلوا دیا. اس نے کیا کیا ہے؟ جو لوگ سمجھ رہے ہیں میری بات سمجھ لیں. سر 5 منٹ کے اندر ہیلری کلنٹن کی جیت کو، اس کی فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا. 5 منٹ لگے تھے. تو سر یہ تو 5 ارب روپے ہیں. یہ جن لوگوں کے ساتھ یہ صاحب کھڑے ہوئے ہیں سر، وہ جس پینل پہ ہے نا، اس پینل پہ 5 ارب روپے نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہے سر. جن کے لیے آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ابھی آپ اٹھا کر دیکھیں پنجاب کے اندر کیا ہوا. یہ جو کل ابھی شوکت ترین والا جو مسئلہ چل رہا ہے وہ سارے میڈیا نے دیکھا نا. لیکن خان کا نام ہے میں نہ مانوں، میڈیا نے دکھا دیا، سب کچھ دکھا دیا. اب اس کے اندر سین کیا ہوا ہے؟ سین یہ ہوا ہے کہ جو وہاں کے جو تھے وزیر داخلہ لغاری صاحب، انہوں نے لیٹر دینے کے لیے منع کر دیا. کے پی کے والے نے لیٹر دے دیا، خزانہ جو تھے ٹھیک ہے وزیر خزانہ، انہوں نے لیٹر دے دیا. اچھا انہوں نے کیوں نہیں دیا؟ کیوں کہ یہ بات دیکھیں، بیوروکریسی بھی پنجاب کی جو بیوروکریسی ہے وہ اگر نہیں دیا تو ظاہر سی بات ہے جو چودھری صاحب ہیں پرویز الہی صاحب، ان کی مرضی کے بغیر تو نہیں جا سکتا نا. انہوں نے صاحب انکار کر دیا. انہوں نے صاحب انکار دیا جی یہ تو نہیں ہو سکتا. کیوں کہ اداروں نے یہ بات بتا دی تھی کہ بھائی جو چیز ملکی مفاد کے خلاف جائے گی اس کے لیے آپ نے نہیں کرنا ہے. آپ نے، اور یہ سب کو، اور خان صاحب کو بھی یہ بات سمجھائے جا رہے ہیں. لیکن خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت ملک اور ملکی اداروں کے اگینسٹ کھڑے ہوئے ہیں. کیوں؟ ایک وجہ سے صرف کہ ان کا اقتدار ان سے چھن گیا ہے. اور وہ اس اقتدار کے لیے انہوں نے جو اس ملک کا حال ابھی بھی دیکھیں نا، کہہ رہے ہیں جلسے تو ہوں گے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ الیکشن ہو جائے گا. لیکن یہ ان کی بھول ہے. جب تک کہ پاکستان کے اندر افواج پاکستان موجود ہے سر، انشاءاللہ پاکستان کا وجود بھی قائم رہے گا. اور اس طرح کے یہ جو ایجنٹ ہے، غیر ملکی ایجنٹ، یہ کہتے ہیں غیر ملکی. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ملک جو ہے نا، اس ملک میں آپ، سر میں رائے لے لیتا ہوں سر سیاسی جماعت کی رائے. دیکھیں سیاسی جماعت کہ میں جس کے پیرول پہ ہوں گا میں وہی بات کروں گا، میں سچی بات نہیں کروں گا. آپ یہ دیکھیں، میں یہ کہتا تھا کہ شاید جس ملک کے اندر وزیر اعظم آپ کی مرضی سے نہیں بن سکتا نا، کہاں سے آتی ہے کال معلوم ہے نا آپ کو. جب تک کہ وہ ایون کہ آپ کا آرمی سٹاف جو ہے وہ بھی بغیر امریکہ کی رضامندی کے نہیں بنتا ہے نا. تو مجھے بتائیں، مجھے ایک بات بتائیں، میں جانا چاہوں گا رانا صاحب کی طرف. رانا صاحب کیا اس وقت جو ساری صورتحال ہے، اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کی معاملات ہیں جیسا کہ ان کے بقول، تو سر کیا آپ پی ٹی آئی سے یا عمران خان صاحب سے کوئی بات کریں گے کہ سر یہ کہاں آپ لے کے جا رہے ہیں ملک کو، اگر اس طرح کے معاملات ہیں تو؟ دیکھیں جی، جیسے میرے بھائی نے ایک الفاظ کہا، خیر ہمیں تو اس چیز کا نہیں پتا، کیونکہ دیکھیں ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب بہتر بتا سکیں گے. ایک بات تو یہ ہے، لیکن میں آپ کو اتنا ضرور بتاتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ ہے، اس کے بانی چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اسی ملک میں جان دی، اسی ملک کے لیے. محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے شہادت حاصل کی اسی ملک میں، اسی ملک کے لیے. اس کے لاکھوں سینکڑوں کارکنوں کو پھانسی بھی چڑھایا، کوڑے مارے گئے اسی ملک میں. ہم نے کبھی بھی علم بغاوت نہیں کیا. اب بات یہ ہے کہ کہاں سے اشارہ ہے، کیا اشارہ ہے، بھائی بہتر بتا سکیں گے. لیکن میں خان صاحب کو اتنا ہی کہتا ہوں کہ خان صاحب آپ پاکستانی ہیں، آپ پاکستان کی حب الوطنی کی بات کرتے ہیں، تو خدارا آپ قوم کے لیے بہت سارے فیصلے کرنے پڑتے ہیں، تکلیف بھی آتی ہے، سخت فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں. تو آپ
کے اندر جو ایک مثال کے طور پہ اکڑ ہے اس کو تھوڑا سا سر یہ اکڑ کیسے ختم ہوگی؟ امجد آفریدی سے پوچھ لیتے ہیں، تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، انہی سے پوچھ لیتے ہیں۔ امجد صاحب خوش آمدید کہیں گے آپ کو۔ بہت شکریہ جناب امجد بھائی، یہ فرمائیے گا کہ اس وقت آپ نے گفتگو بھی سنی ہوگی ہماری، اس وقت بات یہ کی جا رہی ہے کہ خان صاحب نے جو ہے وہ 5.5 ارب روپے جمع کیے۔ سر کیسے جمع کیے؟ صرف یہ اعلانات ہوئے ہیں یا جمع ہو چکے ہیں؟ دیکھیں پوری قوم دیکھ رہی ہے، اس سے پہلے بھی خان صاحب نے جو یہ اسی طرح سے چندہ کر کے جو شوکت خانم جس طرح سے چلایا، اسی طرح سے چندہ کر کے جس طرح سے نمل یونیورسٹی بنائی، اسی طرح سے اس سے پہلے بھی جب مشکلات آئی، سیلاب آیا یا زلزلہ آیا، خان صاحب نے جو کیا وہ قوم کے سامنے، وہ خان صاحب پر سب سے بڑی بات ہے لوگ بلیو کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی، میں تو یہ دعوت دیتا ہوں تینوں پارٹی پی ڈی ایم کے شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب، تینوں کٹھے بیٹھ جائیں، دیکھیں یہ کتنے روپے جمع کرتے ہیں۔ ارب تو دور کی بات ہے یا کروڑ تو دور کی بات ہے، لیکن آفریدی صاحب اس کے اندر جو ہے یہ تو صرف ابھی اعلانات ہوئے ہیں، ابھی تک آپ کے پاس آئے تو نہیں ہیں؟ نہیں دیکھیں فنڈ ٹرانسفر ہوئے ہیں، وہ آپ کو 2 کالم دکھا رہے ہیں، ایک جہاں فنڈ ٹرانسفر ہو گئے اور ایک ریمیننگ میں جو اعلانات ہوئے ہیں وہ پیمنٹ کر رہے ہیں۔ اچھا سر، بلاول صاحب نے بھی 1-1.5 گھنٹے کے اندر اتنے ممالک سے بات کر کے انہوں نے بھی کافی زیادہ فنڈ اکٹھا کر لیا ہے۔ دیکھیں سندھ کی جو حالات ہیں نا وہ بتائے نہیں جا رہے، جو وہاں تو پورے کے پورے شہر مٹ گئے ہیں۔ ہم حکومت سے یہی مطالبہ کریں گے، دیکھیں 30 سال میں کوئی کارکردگی ہوتی نا وہ سامنے ہوتا۔ وہاں پر جو وڈیرا شاہی چل رہی ہے، جس طرح سے ظلم کر رہا ہے رعایا کے ساتھ، یہ انشاءاللہ ظلم زیادہ دیر تک نہیں چلے گا۔ مگر میں آپ کو بتاتا چلوں، خالی یہ جو ملک سے باہر جو پیسہ لے کر گئے نا اس میں سے 1% لے آئے پاکستان کے اندر، وہ سندھ کے لوگ آسانی سے زندگی گزار لیں گے۔ اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا 3.5 کروڑ کے لگ بھگ جو ہے افراد اس سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں اور 5.5 ارب روپے آپ نے جمع کیے ہیں۔ سر اگر 1.5 کروڑ روپے بھی آپ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، یعنی کہ ایک متاثرین کو، تو کیا آپ دیں گے وہ رقم متاثرین کو؟ دیکھیں بالکل آج اس پر میٹنگ ہوئی، ہم طے کر رہے ہیں کس طریقے سے پورے پاکستان کے اندر چاروں سے یہ حکومت پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی پارٹی ہے، تمام علاقوں سے لوگ اس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں اور یہاں سیاست سے ہٹ کے دیکھیں سیاست کرنی چاہیے اس پر کہ کون زیادہ فنڈ جمع کرتا ہے، غریب کی کون زیادہ خدمت کرتا ہے۔ سر جمع تو ہوگا، وہ دیں گے کس طرح سے؟ کیا 1.5 کروڑ روپے آپ دیں گے ایک بندے کو جو متاثر ہے؟ دیکھیں یہ وہی عمران خان نے کرونا میں جیسے 14,000 روپے 12,000 روپے ہر شخص ہر فیملی کو، اور اس طریقے سے کہ جس کا پاسپورٹ بنا ہوتا باہر کا وزٹ ہوا وہ اس کو نہیں ملے، جو لوگ بالکل اس کے مستحق تھے انہیں ملے۔ اسی طرح سے انشاءاللہ اس کا بھی ثانیہ نستر کو جو لے کر آئے خان صاحب، اور آج بھی باقاعدہ ابھی 2 گھنٹے پہلے اسی پر میٹنگ ہوئی ہے، ہم نے کس طرح سے تقسیم کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک تقسیم کا فارمولہ ہم بنا رہے ہیں۔ کے پی میں ہوا ہے، بلوچستان میں بہت زیادہ ہوا ہے اور انٹیریئر میں ابھی تک پتہ ہی نہیں چل سکا کتنا ہوا ہے۔ دیکھیں راستے علاقے کٹ گئے ہیں، اور یہ دیکھیں یہ حکومت وہاں پر موجود ایک جو وہاں نظام بنایا ہوا ہے نا وڈیروں کا، آج تک میں نے یہ تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا کوئی نہیں دیکھا کسی وڈیرے کا گھر ڈوب گیا ہو اس کے اندر۔ اچھا یہ بھی بتا دیں سر، یہ جو آپ امداد دے رہے ہیں یہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے بھی پکے ہوئے کھانا یا جو آٹا ہے وہ بھی لوگوں کو فراہم کیا جا رہا ہے ہیلی کاپٹر کے ذریعے؟ نہیں، ہم ہیلی کاپٹر کے ذریعے تو میں دیکھ رہا تھا 1-2 جگہ شہباز شریف صاحب اوپر سے وزیر اعظم امپورٹڈ وزیر اعظم صاحب پھینک رہے تھے تھیلے، اس طرح سے نہیں ہوگا۔ نہیں سر، کے پی کے کی طرف سے بھی تھیلے پھینکے گئے تھے جو نیچے جا کے وہ پھٹ گئے، عوام کے کام ہی نہیں آئے وہ پورا پروگرام کر کے اسی طریقے سے وہ دیکھیں کے پی کے حکومت تھی، اس سے غلطی ہوئی تو خان صاحب اس غلطی کو درست کریں گے۔ ہم نے خود ان سے کہا کہ یہ نہیں ہے، یہ تو انسان کی بھی تذلیل کی جا رہی ہے۔ اگر جہاز سے پر چاہے وہ کوئی بھی حکومت پھینکے وہ غلط چیز ہے، نیچے جا کے لوگوں تک پہنچے اور لوگ اس کو استعمال کریں اور اس سے بینیفٹ ہو لوگوں کو۔ یہ مشکل حالات ہیں، یہاں سیاست سے ہٹ کے ہاں یہ خدمت کرنی ہے، یہ سیاست کریں کہ خدمت کون کرتا ہے زیادہ، اور خدمت کر کے دکھانا چاہیے۔ ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، تمام جماعتیں کوشش کریں، اور لوگوں مشکل اس گھڑی میں ہم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں، اپنے لوگوں کے ساتھ، یہ ہمارے لوگ ہیں۔ اچھا سر، یہ آپ اس جسٹر کو کیسے کہیں گے؟ آرمی چیف بھی پہنچے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف بھی جو ہیں وہ کے پی کے پہنچے، وہاں پر لوگوں کی داد رسی کر رہے ہیں، ویلکم کریں گے ان کو۔ کچھ آپ بتائیں گے کہ کیا نقصانات ہوئے کے پی میں؟ دیکھیں بالکل اچھی بات ہے، شکر ہے شہباز شریف صاحب پہنچ گئے۔ باقی آرمی کی بات ہے، آرمی کے جوان ہر جگہ کھڑے ہوتے ہیں، انہوں نے اس سے پہلے بھی ان مشکل حالات میں پاکستانی قوم کے ساتھ کھڑے رہے، آج بھی وہ
काम कर रहे हैं। बाकी मैं वजीर आजम साहब जिस तरह से काम कर रहे हैं, देखिए हुकूमत इन्हें काम करके दिखाना चाहिए, बड़ा आज से इनको पहले जाना चाहिए था। लोगों ने महसूस किया कि आप पंजाब और केपी में नहीं आ रहे थे, अच्छी बात है, आप बलूचिस्तान में जाएं, सिंध में जाएं, बहुत नुकसान हुआ है वहां पर। आप केपीके के अंदर देखें, टूरिस्ट के इलाके, पानी, सैलाब, पहले भी 2010 में भी वहां नुकसान हुआ और मीडिया पे बाकायदा दिखाया गया। और जो हुआ है इंटीरियर के अंदर, वहां तक तो मीडिया की रसाई भी नहीं थी। बिल्कुल सही। अच्छा आफरीदी साहब, एक ब्रेक के बाद आके मैं आपसे ये जानूंगा कि किस तरह से पीटीआई फिर लोगों की खिदमत करिए। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। इस वक्त जो सैलाबी सूरत हाल में कौन मदद कर रहा है और कौन जो है इस वक्त भी सियासत कर रहा है, ये आप जान ही रहे हैं, और जो मुख्तलिफ फोरम पे बातें हो रही हैं वो भी आप देख ही रहे होंगे। ताहिर हुसैन साहब से जान लेते हैं, जो कि इस वक्त समाजी रहनुमा है, समाज के मामलात को देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। ताहिर साहब, क्या लग रहा है, अभी आपने पीटीआई की भी बात सुनी, वो कह रहे हैं कि एक बात तो उन्होंने तस्लीम की कि हेलीकॉप्टर से अगर कोई भी राशन फेंक रहा है तो वो गलत भी है, क्योंकि आवाम तक तो पहुंच नहीं रहा, नीचे जाके वो थैले फट रहे हैं और वो नहीं मिल रहा है, ज़ाया हो जाता है। तो क्या कहेंगे जो भी आपने गुफ्तगू सुनी है? सर देखिए, मैंने आपसे ही कहा, मैं आपको थोड़ी सी एक चीज़ कहना चाहूँगा और तमाम लोगों के लिए, कि इस वक्त हमारी कौम के अंदर बहुत जज्बा है, एक दूसरे की मदद करने का जज्बा है। और मेरे ख्याल से आज से 2 दिन पहले तक के कराची के लोगों ने एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 2 अरब से ज़्यादा का डोनेशन दिया अपने भाइयों को। ठीक है, मैं भी क्योंकि कराची में रहता हूँ और मुझे इस पे फख्र है कि, लेकिन ये जो गवर्नमेंट्स बनती हैं, हुकूमत बनती है ना, ये लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि आप रिलीफ पे काम कर रहे हैं। सर आपको 75 साल हो गए अब तक, आप जब भी कोई मुसीबत आती है, जैसा मैंने कहा ना, 20 से ज़्यादा बड़े जो मेगा डिजास्टर जो फेस कर चुके हैं, फ्लड, उसमें हमने आज तक के ये नहीं सोचा इसका क्या तदारुक किया जाए। क्या हमने डैम छोटे बनाए? डैम का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि आप बिजली पैदा कर लें। अब मैंने यही कहा कि हमारे यहाँ पानी की कमी है, अगर हम बड़े बड़े मतलब अंडरग्राउंड से जो है वो बना के पानी को जो है ज़ख़ीरा कर लें। ये जो पानी आज सैलाब की शक्ल का तबाही मचा रहा है, अगर यही हमारे पास रिजर्व हो जाए तो इससे हमारे मुल्क में खुशहाली भी आएगी और इस तबाही से भी बच जाएंगे। लेकिन हो क्या रहा है कि जब भी कोई भी इस तरह की मुसीबत आती है, कोई भी मसला आता है, हम सब लोग पैसे जमा कर उसको रिलीफ कर, उसको मैनेज करने का हमने आज तक कोई प्रोग्राम नहीं बनाया। देखिए दुनिया के तमाम ममालिक में इसी तरह की सूरत हाल है कि जब उनको एक आध दफ़ा इस तरह का झटका पड़ जाता है तो उनकी हुकूमतें आके उसके फ्यूचर, देखिए ये इस वक्त क्या होता है, क्लाइमेट चेंज आ रहा है। 2006 के अंदर ये रिपोर्ट आई थी कि आज से 14-15 साल के बाद क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। अब देखिए पाकिस्तान का जो क्लाइमेट, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो क्लाइमेट, वो 1% कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान का, लेकिन तबाही हमें कितने % मिल रही है? बिल्कुल सही बात है। तो बल्कि मैं चाहूंगा कि अपने जो नाजरीन उनको एक कौम का जरा हम बताते चलें। जैसा आपने जिक्र किया, जापान वो मुल्क है जिसके ऊपर 2 एटम बम मारे गए, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर, और उसके अलावा तबाह बर्बाद हो गए। वहां पर अभी भी नस्लें जो हैं वो माजूर भी पैदा हो रही हैं। वहाँ पे ज़लज़ले आते रहते हैं, सुनामी आते रहते हैं, वो बार बार तबाह होता है, लेकिन बार बार वो जो है अपने आप को डेवलप कर लेते हैं। लेकिन ज़लज़ला कुदरती आफत है, लेकिन किस तरह से बचना है, तदारुक क्या करना है, वो जानते हैं। तो सर जब हमारे यहाँ इस तरह के सैलाब आ रहे हैं और मुसलसल आ रहे हैं, इसका तदारुक क्या होना चाहिए, हिफाजती इक़दामात क्या होना चाहिए, मनसूबाबंदी कहाँ है? सर देखिए एग्जैक्टली मैं भी ये कह रहा हूँ, देखिए दुनिया के अंदर जितने भी ममालिक हैं जहां पर इस तरह नेचुरल, अच्छा ये सैलाब पहले से तो नहीं, अचानक तो नहीं आता ना, इसकी इंफॉर्मेशन आपको पहले से दी जाती है, आपको सारा आपका जो सिस्टम है वो बता रहा होता है कि इस डे में, तो आप यहाँ पर इंतजार करते हैं कि जब ये सैलाब आएगा तो हम रिलीफ लगाएंगे और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हम लोगों से जो है ना एक तरीके से सर फंडिंग करेंगे या भीख मांगेंगे। सही है। अब ये जो पैसा जितना अभी जमा हो रहा है 5 अरब, सर ये पैसा उनमें बांटने के बजाय मैं कह रहा हूं उसका तदारुक करना चाहिए कि उसका वे आउट निकलना चाहिए। मैं ये जान के फिर मैं राना साहब की तरफ आता हूं कि क्या तदारुक भी करेंगे 5 अरब का? अमजद आफरीदी साहब, ये जो इस वक्त सैलाब आ रहे हैं और जो मुतासर हो रहे हैं आपके इलाके, सर डैम की जिक्र करते हैं, कालाबाग डैम का जिक्र करते हैं, तो 3 सूबे जो हैं वो मुखालिफ हैं, तो सर दूसरे सूबे जो दूसरे डैम है वो बना लें। और अब इतनी बड़ी रकम आपके पास जमा हुई है, तो क्या वो आप लगाएंगे, डैम बनाएंगे? देखिए डैम पर तो हमारी हुकूमत में हमने काम शुरू कर दिया था और हमें हटाया गया, हमें निकाला गया। सर अब करने जा रहे हैं, करने दिए नहीं, अभी तो सबसे पहले इस वक्त प्रायोरिटी पर यह है कि अपने भाइयों को इस मुश्किल घड़ी में निकालें। उसके बाद
آگے کا لائحہ بنایا جائے گا کہ کیا کیا جائے. اور اس وقت لوگ منتظر ہیں. سر لائحہ عمل کب تک بن جائے گا سر؟ جب تک یہ لوگ دوبارہ سے خود آباد ہو جائیں گے یا اس سے پہلے بنا لیں گے؟ نہیں, آج میٹنگ ہوئی ہے نا, آج ساری چیزیں فائنل ہوئی ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں, آج خالی آپ کے پی کے تو ماشاءاللہ کام ہو رہا ہے, اور سب نے دیکھا جس طرح سے وہاں پر کام ہو رہا ہے. متاثرین بھی ہم نے شفٹ کر دیے. ہمارے جو لوکل انتظامیہ اس نے بہت اچھا کام, پولیس کا بہت اچھا کردار تھا حکومت کے ساتھ ساتھ, اور جو بھی اچھا کام کرے اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے. اچھا خان صاحب کہہ رہے ہیں لیکن میں جلسے کرتا رہوں گا. سر یہ جلسوں کا کیا سین ہے؟ نہیں, میری بات سنیں. سندھ کے اندر جو حال ہوا ہے, میں آپ کو بتاؤں, کراچی کے اندر ہمارے پچھلے لاسٹ نائٹ تک, آج دن تک تقریباً ہمارے کوئی 28 کیمپ لگے ہوئے تھے, اور لوگ امداد دے رہے ہیں. بلوچستان سب سے پہلے گاڑیاں میں نے بھیجی تھی, اور یہیں سے لوگوں نے چندہ دیا. ہم نے گاڑیاں نکال کر بھیجی کہ لوگوں کے پاس کوئی کچھ بھی نہیں ہے. لوگ زمینوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک درخت نہیں ہے جس کے سائے میں بیٹھے ہیں. سر پیسے تو بہت جمع ہو گئے, اب ان کو لگانا اور منصوبہ بندی کا اگلا مرحلہ ہے. سر وہ کب ہوگا, کیسے ہوگا؟ صدر علی حیدر زیدی صاحب نے بھی آج امداد لے کر گئے, وہ بھی بانٹ رہے ہیں. باقی یہ جو خان صاحب کو امداد ملی ہے, انشاءاللہ ہم نے آج میکنزم تیار کیا اور اس کو 2 دنوں میں انشاءاللہ ڈیلیور کریں گے. صحیح. اچھا, اور آپ کہتے ہیں کہ سیاست نہیں ہونی چاہیے جو حالات ہیں اس وقت, اور علی زیدی ہوں یا دیگر لوگوں وہ کہتے ہیں کہ جناب جو فضل الرحمان ہے یا پیپلز پارٹی ہے نون لیگ, وہ کام کر ہی نہیں سکتے جو خان صاحب کرتے ہیں. سر سیاست تو پھر آپ لوگ خود کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں, پھر وہی بات آ گئی. میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں سیاست کریں, سیاست اس میں کریں کہ کون زیادہ خدمت کرتا ہے عوام کی. یہ تو اچھی بات ہے, عوام کی بڑھ چڑھ کر خدمت کرنی چاہیے ہمیں. دوسرا, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اس میں سیاست نہ کریں. ہر آدمی کا حق ہے. ایک تو دیکھیں آپ مشکل گھڑی میں لوگ دیکھا دیکھی نا, ہم نے کیمپ لگائے, ہم نے بلوچستان متاثرین کے لیے کیمپ لگائے, آج ہماری جگہ پر 4 اور کیمپ لوگوں نے لگا لیے. اب فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ فائدہ عوام کا ہو رہا ہے نا, تو اچھی بات ہے. میں پوچھ لیتا ہوں رانا صاحب سے, پوچھ لیتا ہوں رانا صاحب, سر سیاست کریں, کرنے کا وقت بھی ہے اور کریں, وہ مطلب آفریدی صاحب کے بقول کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھی بات کر رہے ہیں. دیکھیے 2019 میں جب ایسی صورتحال ہوئی تھی تو خان صاحب کی ہمشیرہ اور ان کی بھانجی اس میں مشکل میں تھیں, تو 40 منٹ کے اندر ان کو ریسکیو کرا لیا گیا تھا. اور اس صورتحال میں 5 لوگ تقریباً 4 سے 5 گھنٹے تک چلاتے رہے, ان کو ریسکیو نہیں کرا سکے اور وہ اپنی جان سے چلے گئے. یہ کارکردگی ہے, بہت اچھی ہے, مبارکباد دیتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ایوان صدر میں صدر صاحب اپنی شادی کی 50ویں سالگرہ شانہ شان طریقے سے منا رہے ہیں, اور کتنا پیسہ خرچ ہوا یہ آپ کی میڈیا دکھا سکتی ہے. ایک غریب ملک کے اندر اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں اور شانہ شان طریقے 50ویں سالگرہ منا رہے ہیں, اور قوم مشکل میں پھنسی ہوئی ہے. یہ بھی ایک بڑی اچھی کارکردگی, مبارکباد پیش کرتے ہیں خان صاحب کو بھی اور ان کے لوگوں کو بھی. وہ کہہ رہے ہیں نا سر سیاست تو کر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں, لیکن اس کے بعد جو ہے آپ کام بھی کریں, خدمت کریں. اس میں خدمت میں سیاست. جی. پنجاب کے وزیر اعلیٰ آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہے, کہیں پہ آپ کو دیکھ نہیں رہے کہ کہاں وہ کیا کام کر رہے ہیں. میں یہ گزارش کرتا چلوں کہ اس وقت کوئی بھی ہو, انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی نے کیمپ لگائے. دیکھیے جی, ہم تو پوری کراچی کے لوگوں کو سلام پیش کرتے ہیں, پوری کراچی کے لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے جس دل و جان کے ساتھ, جس محبت کے ساتھ عوام کی خدمت کے لیے, جس جذبے کے تحت انہوں نے پیسے, کپڑا, جو بھی کچھ دیا. اچھا کسی کو بھی دیا, اے ڈی کو دیا, پی ٹی آئی کو دے, پیپلز پارٹی, کسی کو بھی دے, صحرا تو کراچی کے عوام کے سر جاتا ہے. تو انہوں نے جس محبت کے ساتھ دیا ہے اس کو ایمانداری سے ان تک پہنچنا چاہیے, زبان سے کام نہیں چلنا چاہیے. خان صاحب نے جس طرح سے اعلانات کر کے عوام کو خوش کیا تھا, اسی طرح لوگ ان کو خوش کر رہے ہیں اعلانات کر کے. ملنا ملانا کچھ نہیں ہے. اچھا دیکھیے 5.5 ارب کے جو اعلانات ہیں, دیکھیں جی خان صاحب نے بھی تو ایسے خوش کیا تھا اعلانات کر کے. کبھی حیدرآباد میں اعلان کر دیا, کبھی کراچی میں اعلان کر دیا, کبھی ادھر اعلان کر دیا. تو فوٹیجز موجود ہیں, لوگ بھی ان کو خوش کر رہے ہیں. ایسی بات تو نہیں ہے کوئی 30 کروڑ دے کر خوش کر رہا ہے, کوئی 25 کروڑ دے کر خوش کر رہا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں خوش کیا تھا, ہم نے آپ کو خوش کر دیا. تو بات خوش کرنے کی نہیں ہے, بات عملی کام کرنے کی ہے. خان صاحب بالکل تحریک انصاف کے سربراہ ہیں. میں پھر کہتا ہوں کہ خان صاحب ایک اچھے پلیئر, کھلاڑی تو ہو سکتے ہیں, اچھے پولیٹیشین نہیں ہو سکتے. عوام ان کے ساتھ ہے, بالکل اچھی بات ہے, عوام ان کے ساتھ ہے. عوام بھی
دیکھ رہی ہے کہ خان صاحب کی آج بیانیہ کچھ ہوتا ہے، کل لیکن سر کچھ ہوتا یہ بات ہے۔ بالکل وہی ہو گئی نا، پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے کہ جناب ووٹ ہمیں پڑتا ہے تو ہم مقبول ہیں، اسی طریقے سے پی ٹی آئی کو بھی اس وقت جس طرح مقبولیت حاصل ہے تو سر وہ مقبول تو ہے دیکھیں نا۔ جی اب پیپلز پارٹی پہ آ جائیں، اگر پیپلز پارٹی نے عوام کی خدمت نہ کی اور عوام کو تنہا چھوڑ دیا تو پیپلز پارٹی اپنے آپ کو باہر سمجھے، کیونکہ اس لیے کہ عوام اسی کو ووٹ دے گی جو عوام کی خدمت کرے گا، وہ کوئی بھی ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں جی پیپلز پارٹی نے دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی ہیں اور دوسرے نے کام نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں کوئی بھی ہو، کوئی بھی جماعت ہو، عوام اس وقت مدد پکار رہی ہے، مدد کے لیے جو شخص اس کی مدد کرے گا وہی ووٹ لے گا، وہی اقتدار میں آئے گا۔ میں کہتا ہوں الفاظی گفتگو کو چھوڑ دیا جائے اور عمل پر توجہ دی۔ ٹھیک ہے جناب آفریدی صاحب، لفاظی چھوڑ کے جو ہے وہ خدمت کی جائے، لیکن سر کیا آپ ان 5 ارب جو 5.5 ارب کے پیسے آئے ہیں، کیا لوگوں کو براہ راست پیسے بھی دیں گے کہ وہ اپنے گھر بنا سکیں؟ دیکھیں بالکل اس پہ میں نے آپ سے کہا کہ ہم ساری چیزوں پر غور کر رہے ہیں، گھر کے لیے پیسے دیے جائیں یا ان کو کیش پیسے دیے جائیں، یہ ساری چیزوں پر ہم ایک آج میٹنگ فائنل ہوئی ہے، اس کے اندر ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، یا ہم نے جس طرح سے احساس پروگرام کو ڈیوائیڈ کیے تھے پیسے اس طرح سے کریں۔ اور یہ جو میرے بھائی بات کر رہے ہیں خیر مر کے ہم نے اپنی قبروں میں جانا ہے، خدا کا واسطہ جو ظلم کیا ہے انہوں نے اس صوبے کے ساتھ، خاص طور پر اس پیپلز پارٹی نے کیا کیا ہے 16 سالوں کے اندر، آج جو کراچی کا حال ہے، ایک روڈ مجھے بتا دیں، ایک گلی بتا دیں، اور یہ لوگوں کے ووٹ کے کیا ہوا 245 کے اندر 14 پارٹیاں کھڑی ہیں، آپ کو کسی نے ووٹ نہیں دیا نہ کوئی آپ کی طرف آیا۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ آفریدی صاحب آپ کا موقف آ گیا، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ رانا صاحب اس وقت ہم ذکر کریں گے شہر کراچی کا۔ شہر کراچی مسائل کا شکار ہے، لیکن ایسے میں شہر کراچی کے بعض مقامات ایسے ہیں جو زیادہ مسائل میں نظر آتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں کہ اس وقت ایشیا کی سب سے بڑی کچی آبادی کی بات کریں تو سر اس وقت اورنگی ٹاؤن جو ہے وہ سب سے بڑی کچی آبادی ہے، اور ایسے میں جو ساری صورتحال مسائل کا شکار ہے، سر کس طرح سے وہاں کے لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، اورنگی ٹاؤن بالکل کچی آبادی ہے ایشیا کی، اور وہاں پر بہت سارے ایشوز تھے، بہت چیزوں کو وہاں پل وغیرہ بھی بنائے گئے ہیں، روڈ بھی بن رہے ہیں، پارکس بھی وہاں پہ ابھی حال ہی میں وہاں پہ 6 پارکوں کا افتتاح کیا گیا ہے، روڈز وغیرہ بھی بنائے گئے ہیں۔ دوسری بات کچی آبادی ہے، وہاں پہ ابھی پروجیکٹ ڈائریکٹر رضوان صاحب وہاں لگائے گئے ہیں، کیونکہ پچھلے 2 سال سے وہاں کوئی ریکوری نہیں ہو رہی تھی۔ اچھا، تو اب وہاں پر جو ہے رضوان صاحب کو پروجیکٹ ڈائریکٹر لگایا گیا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ وہاں پہ جو پولیس اسٹیشنز ہیں اور کے ایس سی کے دفتر ہیں ان پر جو، اور دوسری جو ٹیلی فون محکمہ ہے، ان کے اوپر ان کی جو ریکوریز ہے وہ بہت تیزی سے ریکوری کر رہے ہیں، اور وہاں پر اس کی جو ریکوری ہے وہ اس کا فائدہ اورنگی ٹاؤن کی عوام کو ہوگا، اور بہترین فرشناس افسر ہیں اور وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں رضوان خان صاحب کہ میں بہتر انداز میں یہاں پہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹ کر سکوں، کیونکہ وہ جو ہیں یقیناً کام کر رہے ہیں، لیکن سر اگر کام کر رہے ہیں تو مسائل کم کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ دیکھیں جی، اورنگی ٹاؤن میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ بڑا دیرینہ پروجیکٹ ہے اورنگی ٹاؤن، اور اورنگی ٹاؤن میں سب سے 40 لاکھ کی آبادی ہے اورنگی ٹاؤن کی، تو اورنگی ٹاؤن 1 نمبر سے لے کے 15 نمبر تک یہ پکی آبادی میں شمار ہوتا ہے، اور اس کے بعد سیکٹر 11.5 اور دوسرے جو گلشن ضیاء وغیرہ یہ کچی آبادی ہے۔ تو وہاں بہت این جی اوز نے بھی کام کیا ہے، اور پروجیکٹ ڈائریکٹر کے پاس اتنا فنڈ نہیں ہوتا، لیکن اب انہوں نے، رضوان صاحب جب آئے ہیں تو انہوں نے جو وہاں پر جیسے پولیس اسٹیشنز ہیں، آپ کا کے ایس سی کے دفتر ہے، اس طرح ہاسپٹلز ہیں، ان سب کو ان سے کہا کہ اورنگی ٹاؤن دیکھیں گے کچھ دنوں میں؟ دیکھیں جی انشاءاللہ کوشش تو جاری ہے، اور بالکل اگر ان سے ریکوری ہوگی تو وہ پیسہ اورنگی ٹاؤن کی عوام پہ لگے گا۔ تقریباً یہ 5 ارب روپے کی ریکوری ہے، اگر یہ ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے عوام پر لگے گی، اور رضوان صاحب اس پہ کوشش کر رہے ہیں، اور لوگوں کو، کیونکہ وہاں پہ 2 سال سے لیز کا کام بھی بند تھا، اب وہ وہاں پہ کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ لیز کی بھی ریکوری آتی ہے، کیونکہ پہلے بھی پروجیکٹ ڈائریکٹر لگائے گئے جو کام نہیں کر سکے وہ، اور انہوں نے جو ہے وہ کام
काम बहुत रुका, सुस्त रवि का शिकार सर, इसमें हुआ। हुकूमत की भी सपोर्ट की जरूरत बिल्कुल इसमें जो मेयर कराची एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं वो बिल्कुल उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वज़ीर बल्दियात भी सपोर्ट कर रहे हैं, और वो एक बेहतरीन अफसर हैं, काम करने वाले अफसर हैं, और कोशिश, और उनके दरवाजे सबके लिए खुले हैं, बिल्कुल हर किसी से मुलाकात करते हैं और मसाइल भी हल कर रहे हैं। लेकिन कोशिश ये है कि रिकवरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि रिकवरी हो, ताकि आवाम पर वो खर्चा हो वहाँ की सके। जो आवाम है अगर कोई कंप्लेन करना चाहे तो वो कैसे? जी बिल्कुल, वो साइड ऑफिस में 24 अपना डेली की बुनियाद पर बैठते हैं और सबसे मुलाकात करते हैं, और बिल्कुल उनसे मिला जाए, उनकी कोई मसाइल हैं प्रॉपर्टी के हवाले से, किसी भी हवाले से, वो हर किसी को डील करते हैं। डील कर रहे हैं। सही है सर। ताहिर भाई, इस वक्त औरंगी टाउन समेत पूरा कराची जो है उधड़ा हुआ है सर, क्या आप कहेंगे? लास्ट फाइनल कमेंट कीजिएगा सर। सर देखें, अभी भाई ने कहा कि जो है हमने बड़ा काम किया, और हमारी हुकूमत, सिंध में तो हुकूमत है ना पिछले 14-15 सालों से, और 14-15 सालों से सिंध का जो बेड़ा गर्क है, मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है। हकीकत देखें, हम सब यहाँ पर जो आते हैं ना, हम लोग एक किसी भी पार्टी का, मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, उसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं आके ना। पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, पीटीआई है, ये सब वो एक माफिया है जो कि अवाम की कोई बात नहीं कर रहा। मैं आके कह रहा हूं कि ना पीपल्स पार्टी के दौर का, अरे पीपल्स पार्टी ने तो जनाजा निकाल दिया यार इस शहर का। आप इस शहर के पर रोडों में आप जाकर तो देखें, आप उस पे यार हम फिर आकर ये कहते हैं कि भाई जो है ना हमने बहुत अच्छा काम किया। मतलब वो कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत नहीं है, कि हम गौर कर रहे हैं। उधर मतलब पूरा केपी के डूब गया है, पूरा बलूचिस्तान डूब गया है। यार मैं सिर्फ और सिर्फ ये बात कहूंगा कि सर देखें, इन सियासी जो एक सियासत होती है और एक जाती मफादात की सियासत होती है, अवाम को ये बात समझना होगी कि ये सियासतदान आपके लिए नहीं है, ये अपने खानदानों के लिए है, अपनी औलादों के लिए है। और दूसरी बात में, ये जो आज फ्लड में जो लोग काम कर रहे हैं, सर मैं उनसे कहूंगा जितना पैसा ये वहां दे रहे हैं ना, उस पैसे के साथ वो प्राइवेटली चीजों को बनाए यार। डैम खुद बना लें यार, आप बिजली खुद बना लें। आप इतना खुद भी जो है 8-8 अरब रुपए आप 2-2 दिन में दे रहे हैं। मैं इस आवाम से ये अपील करूंगा कि नहीं यार, आप प्राइवेटली तौर पे, आज खुद के इलेक्ट्रिक ने क्या किया हुआ है, हाल हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है यार। वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है ताहिर साहब, यकीनन आप जज्बे में बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन वक्त हमारे पास बहुत कम है। राना साहब का शुक्रिया। मैं से भी कहूंगा, देखें पाकिस्तान पब्लिक फोरम जिस तरीके से काम कर रहा है, और हम अलायंस काम कर रहे हैं, हम अपने इदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उन पर ट्रस्ट करते हैं। हमारे यहाँ से सामान जा रहा है, चीजें भेज रहे हैं हम, और हम उनके पे ट्रस्ट करके भेज रहे हैं। लोगों को चाहिए कि लोगों का ट्रस्ट बिल्ड करना है। ये सब लोग क्या कर रहे हैं यार? ठीक है सर, बहुत शुक्रिया ताहिर भाई आपका भी, और अमजद साहब आपने भी वक्त दिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। वकारुल हसन को भी इजाजत दीजिएगा।